الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں ایک موقع دیا ہے اپنی آخرت کو بنانے کا، اپنے گھر والوں کی آخرت کو بنانے کا ایک موقع دیا ہے، اور یہ موقع صرف موت تک ہے. موت کے بعد سارے مواقع ختم. انسان کچھ بھی سوچتا رہے گا، کچھ نہیں کر سکتا. اور موت کب آئے گی یہ تو کسی کو پتا نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی. ایسی باتیں ہیں جو 5 جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. اس میں ایک موت بھی ہے کہ موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ایک دعوت چلائی کہ تمام دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. یہ محنت کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کامیابی کے لیے اعمال لے کر کے آئے. آپ نے پہلے دن سے دعوت چلائی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کلمہ جو ہم نے آپ نے پڑھا ہے یہ کامیابی کا کلمہ ہے. لیکن جب کلمے کے مطابق زندگی بن جائے، کلمے کا مطالبہ ہم پورا کرنے والے بن جائیں اور کلمے والا یقین ہمارا بن جائے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے سب کو یہی دعوت دے کر کے بھیجا. جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب کو ایک ہی دعوت، ایک ہی مقصد ہے، سارے انسان کامیاب ہو جائیں اور مرنے کے بعد اور اللہ کی جنت میں چلے جائیں. اس لیے سارے نبیوں کو ایک ہی محنت دی گئی اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب جو نبی آتے رہے ان کا وہ کلمہ ان کے نام کے ساتھ بنتا رہا. کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام آئے تو محنت یہی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو بھی محنت کا میدان دیا گیا، یہی محنت دی گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، سارے جناتوں کے نبی، سارے ملائکہ کے نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کی امت کے اندر میں اعتبار مردوں کے، اعتبار عورتوں کے، اعتبار بچوں کے، سورا امت کے اندر ہے. اس لیے آپ نے جو محنت کی ہے وہ آپ کی محنت کا میدان یہ تینوں ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شعبے کا دین دیا ہے، کر کے دکھایا. ہماری زندگی جہاں رہتی ہے، ہم جتنا مجمع بیٹھا جو بھی ہم ہیں، یہ شعبے ہمارے اس میں ہم مشغول رہتے ہیں، اس میں بزی رہتے ہیں. کبھی عبادات میں ہوں گے، کبھی معاملات میں ہوں گے، کبھی معاشیات میں ہوں گے، کبھی معاشرت میں ہوں گے. یہی تو رہیں گے کہ آدمی عبادت میں آ گیا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، تمام ان مشغولیت کے اندر عبادت کا شعبہ ہے. پھر یہ تو کمائی دھمائی میں ہوں گے، کمانے کا کوئی بھی ہمارے سامنے مشغولی ہوگی وہ کمائی دھمائی کا شعبہ ہے. معاشیات اس کے اندر میں یہ شعبہ یہ بھی کر کے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ آ جائے. یا پھر ہم گھر میں ہوں گے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، یہ ہماری معاشرت کا شعبہ ہے. یا آپس میں لین دین کر رہے ہوں گے، یہ ہماری معاملات کا شعبہ. یہی ہوتے ہیں. ان تمام شعبوں کا دین دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان شعبوں کے اندر دین اگر آ گیا تو یہ انسان کامیاب ہو گیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، مردوں کے ساتھ عورتوں کی جو محنت دی گئی ہے، مستورات کی محنت دی گئی ہے، وہ بھی ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے. اس لیے کہ
جس طریقے سے مردوں پر اعمال دیے گئے ہیں ایسے ہی عورتوں کو بھی اعمال دیے گئے ہیں. ہم اور آپ دیکھیں کہ نماز فرض ہے مردوں پہ تو نماز فرض ہے عورتوں پہ، روزہ فرض ہے مردوں پہ تو روزہ فرض ہے عورتوں پہ، زکوٰۃ فرض ہے مردوں پہ تو زکوٰۃ فرض ہے عورتوں پہ، اور حج فرض ہے مردوں پہ تو حج فرض ہے عورتوں پہ. اسی طریقے سے دین کی محنت جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے. یہ قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے اور پڑھتے چلے جائیے. قرآن کو دیکھیے، اس کے اندر اللہ نے کہ مسلمان مرد مسلمان عورت ان دونوں کے ذمے، یہ دونوں دینی ایک دوسرے کے دینی مددگار کیا کرتے ہیں؟ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ رسول کے کہنے کو پر مطابق چلتے ہیں. ان کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں. تو عورتوں کے ذمے بھی کام آ گیا. اس طرح یہ فرائض ہے، ایسے یہ کام کی ذمہ داری بھی عورتوں کی ذمہ آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں آپ نے دونوں کو دین سکھایا ہے. آپ روزانہ مسجد نبوی کے اندر میں صحابہ بیٹھے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں. مدینے کی چند عورتیں آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو ہمارے بھی نبی ہیں، بے شک نبی ہیں، آپ روزانہ تو مردوں کو سکھا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی تو کچھ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے آپ نے ان کو تعلیم دی ہے. کل آپ کے یہاں مستورات کے جوڑ ہوئے، ماشاءاللہ یہ وہی ہے. سلے مستورات کے جوڑ رکھے جا رہے ہیں، ہفتے والی تعلیم کہی جا رہی ہے کہ ہفتے والی تعلیم ہو تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں اس میں جائیں. یہ سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا تھا. مدینے کے اندر میں ہفتے میں ایک دن ساری عورتیں جڑتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کرتے. اور آج کے بعد یہ حلقے چلتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حلقے چلتے رہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں آپ کو دی ہے. یہ محنت دونوں میں کرنی ہے. اس لیے جو جماعتیں جاتی ان کے ذمہ دونوں کام ہیں. یعنی کہ مردوں کی جماعت جاری تو مردوں میں کام کریں نہیں، وہ عورتوں کا بھی کام کریں. عورتوں کی بھی تشکیلیں ہوں گی، مسجد کے اندر تشکیلوں میں ان کی بھی تشکیلیں ہوں گی. اور مستورات کی جماعتیں جاری تو وہ مردوں میں کام کریں، مردوں کی تشکیلیں بھی ہوں گی. دونوں ذمہ داریاں ہر ایک مسلمان کے ذمہ اور ذمہ داری دی گئی ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب ہمارے گھر کے اندر میں دینی معاشرہ بنے گا، وہ معاشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں، تو کتنا سکون کا ہوگا اور کتنا ہر ایک آدمی غربت میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور پیسہ ہوگا تو اس کے ساتھ میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی جب اس کی زندگی میں دین ہوگا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، یہ اترا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آگے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تو ایمان والے ہیں، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، صحابہ کے بیچ میں قرآن اتر رہا ہے اور کہہ رہے وہ ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اہل کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. کہ اللہ پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کہاں ان کی زندگیوں میں دین لاؤ کہ دین سے بچے گا عذاب سے. اللہ کے جس کی زندگی میں دین ہوگا وہی بچے گا عذاب سے. تو دونوں کی ذمہ کر دیا، مردوں کے تم ذمہ دار ہو، اس کے تم ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی فکر کرو. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری ذمہ کام ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر میں اس کا ماحول بنائیں. اس ماحول کو بنانے کے لیے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم دی گئی. 5 اعمال ہمارے جیسے مسجد کے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرو 5 اعمال کے ساتھ میں، آگے کوئی ہمارے محلے کا، گاؤں کا کوئی گھر اور کوئی گھر کو کوئی فرد بچنے نہ پائے جو ان اعمال میں نہ جڑ جائے. ایسے ہی 5 اعمال گھر کے ہیں کہ گھر کے اندر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو تاکہ ایک ہمارے گھر کے اندر میں بچہ مستورات، بہو اور بیٹی یہ سب کے سب دین والی زندگی بنا کے چلنے والی بن جائے. 5 اعمال
آج دیکھو یہ ماشاءاللہ تعلیم ہو رہی ہے، لیکن 5 اعمال کے ساتھ ابھی ہم تعلیم اپنے گھر میں بھی نہیں شروع کر پا رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ کارگزاری کا پرچہ آپ کا پتا، یہ کارگزاری سے پتا چلتا ہے کہ ابھی ہم نے اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم بھی شروع نہیں کی۔ یوں فرماتے ہیں حضرت جی کہ یہ ہمارے گھروں میں باطل سے بچنے کا راستہ ہے، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم، باطل سے بچنے کا قلعہ ہے، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم۔ آپ دیکھیں ذرا ان 5 اعمال میں سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کا حلقہ ہے۔ ہم اپنے گھروں میں تعلیم سے، کتاب کھولنے سے پہلے، کتاب پڑھنے سے پہلے ہم قرآن کا حلقہ لگائیں گے۔ یہ جو ہمارے گھر میں سب بیٹھے چھوٹے بڑے، اس کے اندر میں سب کو بٹھا لو، بوڑھی دادی کو، بوڑھی نانی کو، اور سب گھر کے بچے اور دودھ پیتا بچہ بھی بٹھا لو، کہ قرآن کا حلقہ ہے، قرآن کے حلقے کا نور نکلے گا، یہ سب بیٹھنے والوں کے دلوں میں جائے گا۔ قرآن کا حلقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے آئے ہیں اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، اور جو کچھ ہوا وہاں جبریل علیہ السلام نے وہ سب آ کر کے آئے، اور گھر میں وہ 5 آیتیں جو سکھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے، گھر آ گئے۔ آپ کو جو کچھ ہوا تھا اس کا ایک اثر تھا جس سب نے چہرے پہ۔ گھر میں کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کیا ہوا کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آ کر کے قرآن کا حلقہ لگ گیا گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 آیتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا کے سنائی۔ گھر میں قرآن کا حلقہ لگ گیا فوراً۔ آپ دیکھیں ایسے نہیں ہے، قرآن کے حلقے کی تاثیریں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لے کر کے جا رہے ہیں کہ آج کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بری نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب کام تمام ہو جائے۔ ایک راستے میں کوئی مل گیا اور اس نے کہا کہاں جا رہے ہو عمر؟ کیا ارادہ ہے؟ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام میں آ چکے ہیں۔ غصے سے بھر گئے اور فوراً گئے بہن کے گھر میں، اور بہن کے گھر میں قرآن کا حلقہ لگا تھا۔ قرآن کے حلقے کی تاثیر، قرآن کے حلقے کا اثر ہم نے ابھی سمجھے ہی نہیں۔ اپنے گھر میں قرآن کا حلقہ لگائیں گے، ہم چلتے رہیں گے، باہر چلتے رہیں گے، گھر میں قرآن کا حلقہ لگانا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ابھی کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کا اپنے گھر میں سنے نہیں ہوگا؟ بیوی کا قرآن، اماں کا قرآن کہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ حضرت جی نے بیان میں ایک دن کہا کہ ایک جماعت بیرون سے آئی، تو ظاہر بات کارگزاری ہوتی نظام الدین میں، تو وہ ملنے کے لیے ان کے بیٹی اور بیوی بھی آ گئی کہ بھائی آج جماعت آئیے واپس، ماشاءاللہ 5 مہینے لگا کر کے تو ہوتا ہے آ گئے۔ تو وہ جو ہے تو وہ آئے، ان کے اہلیہ کو اجازت دی کہ بھائی گھر چلی جائے اندر میں۔ اندر جو ہے تعلیم چلتی رہتی ہے، اندر اعمال ہوتے رہتے ہیں نظام الدین میں۔ تو جب وہ گئے تو قرآن کا حلقہ لگا تھا، تو اسی قرآن کے حلقے میں ان کو بٹھانا گیا، بیٹھ جاؤ بھائی۔ سوچنے کی بات تھی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی۔ اچھا قرآن کے حلقے میں سورہ فاتحہ شروع کی گئی تو وہ محترمہ کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں تھی۔ کون؟ جن کے شوہر بیرون 5 مہینے لگا کر آ رہے ہیں، گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہے، گھر میں قرآن کا حلقہ نہیں ہے۔ کتنا زمانہ گزر گیا ساتھ میں رہتے رہتے، ابھی ہم نے اپنی بیوی کا قرآن ہی نہیں سنا، اماں کا قرآن ہی نہیں سنا۔ آپ بتاؤ نماز کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا نماز کا؟ سورہ فاتحہ نہیں صحیح ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کا حلقہ لگانا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حلقے میں پہنچے ہیں، جب گھر میں اپنی بہن کے تو قرآن کا حلقہ لگا تھا، بہن ڈر گئی، جو قرآن کا حلقہ قرآن پڑھ رہے تھے وہ بھی ہٹ گئے، چھپ گئے، کیا ہو رہا تھا؟ آگے تعلیم ہو رہی تھی، قرآن کا حلقہ تھا کہ کون کیا پڑھ رہے تھے ہم کو دکھاؤ، کہا نہیں تم ناپاک ہو، تم اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔
پھر وہ واقعہ ایک لمبا بہن اور بھائی کے اندر میں مار پیٹ اور کیا غصہ، لیکن اس قرآن کا حلقہ لگا تھا، اس کا جو نور تھا، اور نور اس اثر میں ان کے گھر میں جو ماحول تھا اس کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرو، اور وہاں سے نکلے اور فوراً بھی نہا دھو کر کے آگے ہمیں چلو چلو ہم کبھی نہیں چلو۔ آپ دیکھو ہاں، دو لوگوں کو مدینہ منورہ بھیجا گیا قرآن سکھاؤ جا کر کے، دو لوگ گئے ہیں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں گئے مدینے میں، ابھی تو وہاں داخلے ہوئے تو باہر لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔